جان بھائی کا جو نام ہے وہ 1976 میں خواجہ فرید گورنمنٹ کالج رحیم یار خانہ میں پڑھتا تھا. تو کبھی کبھی یہ ہے کہ عالمی ڈائجسٹ بھی نظر سے گزرتا تھا. اس میں ایک نام تھا جان ایلیا. اچھا میرے ذہن میں یہ تو بالکل ہی نہیں تھا کہ یہ شاعر ہیں, یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے جان ایلی. اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ مرد ہے, میں خاتون سمجھتا تھا. تین غلط فہمیاں تواتر کے ساتھ. لیکن ان کے جو اداریے ہوتے تھے, جو بھی صاحب تھے یا صاحبہ تھیں, ان سے میں بہت متاثر تھا. پھر میں سن 78 میں آیا کراچی یونیورسٹی میں. وہاں مجھے پتا چلا کہ نہ یہ کرسچن ہے, نہ یہ خاتون ہے, اور یہ شاعر ہے. تو بطور شاعر جان ایلیا کو میں جاننے سے پہلے انہیں بطور نثار جانتا تھا. پھر یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ ہوا ہفتہ طلباء کا. وہاں میں نے ایک دبلے پتلے ڈھانچے کو دیکھا جس کے لمبے لمبے بال تھے, اور جو ایک بالکل ڈفرینٹ تھا اس لاٹ میں. وہ جو گاؤں تکیوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں بالکل ہی ایک الگ آدمی, الگ شخصیت. تو میرا خیال ہے جان صاحب سے جو پہلے ملا ہوگا وہ ان کے حلیے سے اٹریکٹ ہوا ہوگا. ان کا جو چہرے کا سٹرکچر ہے, مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر سکے پہ ان کی تصویر چھاپ دی جائے تو یہ بالکل جارج پنجم ٹائپ کی چیز آئے گی سکے پہ. پھر ان کے اشعار کانوں میں پڑھنے شروع ہوئے مختلف نوجوانوں کی زبانیں. جو ابتدائی مجھے جان صاحب کی جو پہلی چیزیں یاد ہوئیں, ان میں وہ تھا کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی, فرش پہ کاغذ بکھرے رہتے ہیں اس زمانے میں. اچھا یہ تھا کہ عجیب سا لگتا تھا کہ یہ آدمی یہ کرتا کیا ہے, یہ سر کے بل کھڑا ہو کے دنیا کو دیکھتا ہے, یہ کوئی ایکٹر ہے یا اس کو پھول جو لال ہے یا پیلا ہے یا اسے جامنی کیوں نظر آ رہا ہے تخیل کے حساب میں. تو یہ چیزیں بڑے فیسینیٹ کرتی تھی. پھر علیم بھائی اور جمال ثانی, ان کے تعلق سے ان سے براہ راست ملاقات ہونے لگی. اچھا یہ نہ صرف ان ملاقاتوں سے پتہ چلا کہ نہ صرف انتہائی اعلیٰ پائے کے نثار ہیں, شاعر ہیں, بلکہ گفتگو بھی کمال کرتے ہیں. اور گفتگو کے کمال کا معیار یہ ہے کہ جب آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کی شکل غائب ہو جائے, صرف اس کی گفتگو سامنے رہ جائے. تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا مجھے جان صاحب سے مل کے ہوا کہ اچانک ان کی شکل غائب ہو گئی, صرف وہ سراپا گفتگو نظر آ رہا تھا وہ. پھر ظاہر ہے کہ ان سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ملاقات ہوتی رہی. ہم لوگ چسکے لیتے تھے, نوجوان تھے, اچھا انہیں بھی مزہ آتا تھا. اور فلسفہ ہے, ہسٹری ہے, لٹریچر ہے, اس آدمی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی ہر چیز کے بارے میں. ہم کتابیں جو پڑھ کے جاتے تھے اس سے بالکل ہی الٹ انٹرپریٹیشن ہوتی تھی. تو ایک طرح سے جو تصویر کا تیسرا رخ ہے وہ جان ایلیا نے دکھایا کہ چیزوں کا
جو مثلا اس سے پہلے میرے لیے چیزیں جو تھیں وہ الٹا اور سیدھا تھی، لیکن جان سے ملنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ چیزیں 3 ڈائمینشنل بھی ہوتی ہیں اور 3 سے زیادہ بھی ان کے پہلو ہو سکتے ہیں. تو اور استاد کسے کہتے ہیں اور ٹیچر کسے کہتے ہیں؟ یہی ہوتا. پھر ان کا مجموعہ جب شاید آیا تو میرے لیے یہ طے کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کا دیباچہ زیادہ اچھا ہے یا اس میں شاعری زیادہ اچھی. یعنی اتنا طویل دیباچہ، تقریباً 40-41 صفحے کا، اول تو کہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا پہلے. اچھا پھر آدمی اگر دیکھ بھی لے تو 40-41 صفحے دیباچے کے نام پہ کیسے پڑھ سکتا ہے، کیسے ہضم کر سکتا ہے؟ لیکن صرف میں ہی نہیں، آئی ایم شور کہ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید کا دیباچہ شاید کی شاعری سے زیادہ پڑھا ہوگا. اس میں ایک عجیب بات ہے. اچھا غیبت برائے غیبت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک وکیل کا مقدمہ ہوتا تھا. تو وہ جو غیبت کا ایک روایتی دائرہ ہے اس سے باہر کی کوئی چیز ہوتی تھی تو میں اسے غیبت نہیں کہتا. اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. وہ چیزوں کے بارے میں غیر جانبدار تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی جو شاعری، ان کی نثر اور ان کی گفتگو، یہ تیسری ڈائمنشن کی گفتگو ہے. تیسری ڈائمنشن جانبدار شخص کے یہاں نہیں آ سکتی. تو ان کے بارے میں دوسروں کا جو بھی تاثر ہو، میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں وہ تھے کہ اپنے بچے کو میں کیا بتاؤں گا، یا اپنے نواسے کو یا پوتے پوتیوں کو کیا بتاؤں گی. تو میرے پاس 2-4 ہی نام ہیں کہ میں نے مشتاق احمد یوسفی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ان سے ملا ہوں. میں اس پہ اترا سکتا ہوں اپنے پوتوں پوتیوں کے سامنے. میں نے جان صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہے، جان صاحب میری گاڑی میں بیٹھے ہیں، جان صاحب میرے گھر آئے ہیں، اور جان صاحب کے ساتھ میں نے پی ہے. میں نے دیواریں برلن کو ٹوٹتے دیکھا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، 9/11 دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسفی کو بھی دیکھا ہے اور جان ایلیا کو بھی دیکھا ہے اور سری نگر کو بھی دیکھا ہے اور دلائی لاما سے بھی ملا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جب میں سوچتا ہوں کہ میرے اثاثے میں کیا ہوگا، ذہنی اثاثے میں، تو یہی دیکھیں شاید تو ان کا بہترین مجموعہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کاش وہ مزید زندہ رہتے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہی ہوتا. انہیں نہ ہوتا، کم از کم ہمیں تو ضرور ہوتا. ڈسکس نہیں ہو رہی جان کی شاعری. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شاعری کی ڈائمنشن سمجھنا ضروری ہے، اس کی گہرائی سمجھنا ضروری ہے، اس کا زمانہ، اس کی مار کہاں تک ہے. جب لوگ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو جان اس حساب سے ڈسکس ہوتے چلے جائیں گے. تو مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جان اس پر ڈسکس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا. جان صاحب آدمی تو تھے ہی نہیں، وہ تو مجسم ذہن تھے. ایک ذہن تھا جسے ایک فزیکل شکل مل گئی تھی. لیکن اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب وہ اتنا زیادہ کام کر سکتے تھے، اتنا کام کیوں نہیں کیا. ہمیں ہر آدمی کی شخصیت اور اس کا مزاج اور اس کے حالات، میرے خیال ہے سب کی رعایت دینی چاہیے. جتنا کام کر سکتے تھے وہ اتنا کر گئے،
اور ہر آدمی جتنا کام کر سکتا ہے اتنا ہی کر جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی مرضی کے حساب سے تو دوسرا آدمی نہیں چلتا نا. تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. تو اگر کوالٹی بہترین ہے تو غالب ایک مجموعے پہ زندہ ہے, غالب ہے. اور جن کے 32 آ گئے ان کے 32 شعر میں نہیں سنا سکتا. میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ انہوں نے کام کم کیا یا زیادہ کیا. انہوں نے اتنا ہی کیا جتنا انہوں نے کرنا.